الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ العلم نور، العلم نور۔ میرے میٹھے خصوصی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں کچھ سیکھا تھا۔ آج ہم دعا کی قبولیت کے مقامات کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ یاد رہے کہ میں ابھی اشاروں کی زبان جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں، اشاروں کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں۔ دعا کی قبولیت کے مقامات کون سے ہیں؟ توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ طواف کی جو جگہ ہے وہاں دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، ملتزم کے قریب جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ملتزم کیا ہے؟ جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے، باب کعبہ ہے، اس کے اور حجر اسود کے جو درمیان کی جگہ ہے، جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، پھر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ حتیم کے پاس، حتیم کے اندر جو ہے، حتیم کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود کے قریب جو ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رکن یمانی کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا مروہ جہاں صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ، وہاں اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ صفا مروہ کے درمیان جو جگہ ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، میدان عرفات جو ہے، خصوصاً جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا جبل رحمت کے پاس، وہاں پر اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مزدلفہ کا جو میدان ہے جہاں پر کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، مینا کے اندر جا کر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو کنکریاں مارنے کے 3 مقامات ہیں، کنکریاں مارنے کے چھوٹا، درمیانہ اور بڑا جو شیطان ہے اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، پھر خانہ کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے، خانہ کعبہ پر جب بھی نظر پڑے گی تو دعا مانگے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور سبحان اللہ جو ممبر شریف ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ستونوں کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور مسجد قباء، یہ بڑا پیارا اشارہ ہے، اسلام کی پہلی مسجد جو ہے مسجد قباء، اس کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے یہ کوشچن ہے، آپ ریڈی ہیں؟ تیار ہیں؟ چلے جناب، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے، دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے کوئی سے بھی 3 مقامات آپ بیان کیجئے، مجھے جواب دیجئے۔ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ جی، حجر اسود، ہاں، باب کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے وہاں دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ جی، مسجد نبوی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، رمی کے جو 3 مقامات ہیں اس کے قریب جائیں تو وہاں بھی دعا قبول۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اور اسلامی بھائی؟ اچھا، ان کو بتا بھی سکتے ہیں، کوئی بتانا چاہے؟ ہاں، اشارے میں بتائیں۔ اچھا، انہیں ہم جو ہے ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک دھاگے، سبحان اللہ، اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی اور اسلامی بھائی؟ یہی کوئی مقامات اور؟ کوئی 1 اور 2 مقام اور دعا کی قبولیت کے مقام بتائیں گے کوئی؟ اچھا،
اب ورنہ پھر پیچھے والوں سے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ دیکھیں اچھا اشاروں میں بتانا. اچھا زبان سے بتائیں گے. اچھا اشاروں میں بتائیں گے. چلے کوئی ایک دو اشارے میں بس مجھے بتا دے. چلے دیکھتے ہیں. چلے پیچھے جائیں بھائی, ان کو خوشی ہوگی خصوصی اسلام بھائی کیونکہ پیچھے والے بھی کچھ اشارے سیکھ رہے ہیں. اشارے میں بتانا ہے, اشارے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ ان سے مائک. وعلیکم السلام. مائک کی ضرورت نہیں ہے, بتانا ہے اشارے میں. یہ کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں یہ میدان عرفات کا اشارہ نہیں ہے. دیکھیں غور سے سنیں نا, غور سے سیکھیں. آپ بتائیں. جی کنکری مارنے کے 3. اچھا یہ تو ملتزم ہے. دیکھیں یہ ملتزم پہ کیا کرتے ہیں, وہاں جا کر اس جگہ کو چوما جاتا ہے, لپٹا جاتا ہے, تو یہ ملتزم کا اشارہ ہے. چلیں آج استلام کا اشارہ بھی سیکھ لیں. استلام انشاءاللہ جب جائیں گے تو یا تو حجر اسود کو بوسہ دیں گے یا دور سے استلام کریں گے نا, تو ہاتھ کر کے یہ جو ہے یہ استلام کا اشارہ ہے, یہ ملتزم کا اشارہ ہے. ملتزم کے پاس کا اشارہ یہ ہے, پاس دعا قبول ہوتی ہے. چلے بھائی ان کو دے دیں, تحفہ دے دیں. چلے باری یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی ہے. انہیں غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب اب وقت ہوا ہے اشاروں میں شعر پڑھنے کا. بڑا پیارا دعاؤں سے متعلق شعر ہے اور مل کر انشاءاللہ دعا کا بھی اس میں تذکرہ ہے اور کعبہ شریف کا بھی تذکرہ ہے. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر, میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ہمارے نیچے بھی کافی اسلام میں بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کے پاس بھی انشاءاللہ ہم اسلامی بھائی بھیجیں گے اور آپ سے بھی سوال کریں گے انشاءاللہ. جی خوشخبری. سبحان اللہ. ادھر ایسے رکھنا آپ نے, ٹھیک ہے جی. میٹھے میٹھے عبداللہ بھائی کوشش کرتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی میں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تھوڑا. ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں. اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. باپو سارا ہی غلط کر دیا آپ نے. کہیں تو رکھ لیں شروع تو تھوڑا. میں تو صحیح تھا نا, میں تو صحیح تھا. آپ نے کہا معاف کر دیں. ٹھیک ہے تو اب یوں ہے, دے دو مائک پہ کر لیتے ہیں جیسے کرتے ہیں نا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی خوشخبری آپ کے لیے لے کر آئے تھے کہ جس طرح کہ عبداللہ بھائی آپ نے ماشاءاللہ چند جو ہے مقامات بتائے کہ ان مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے. اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جو ہے بڑے پیارے انداز سے اور بڑی ایک حسرت کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں وہ مقامات پتہ چل رہے ہیں. کہ وہ پورا سلسلہ یوں چلتا رہے. ایک مسجد میں درس ہوتا تھا تو ایک بزرگ بیٹھتے تھے اس میں, تو اب ظاہری بات عمر زیادہ ہو گئی تھی تو وہ سن سکتے نہیں تھے, بولتے تھے بس جیسا بولتے تھے. لیکن ان سے پوچھا آپ کی سمجھ میں آتا ہے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو بولے سمجھ میں ایک الفاظ نہیں آتا لیکن مجھے یہاں بیٹھنے کا تو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو ایک یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ سلسلہ آتا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں تو ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. اور ناظرین پہ ہمارے جو ایسے ہوں جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو ان کی بھی زیادہ توجہ مدنی چینل لے جاتا ہو. اب یہ کہ حج پر جا رہے ہیں, یہ کہ جو بولنے والے ہیں جو اشاروں کی زبان نہیں جانتے یا کچھ بھی ہے وہ کسی طریقے سے کتاب کا مطالعہ کر لیں, ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے ایسے اسلامی بھائی جو کہ بولنا نہیں جانتے سننا نہیں جانتے, اب یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں, کعبے کی زیارت کیسے کرنی ہے, حج کس طریقے سے کرنا ہے, ان کو بتانے والا کون؟ تو الحمدللہ یہ عزوجل ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے جس میں الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبداللہ بختاری نے جو پورا سلسلہ حج کا طریقہ ریکارڈ کروایا ہے. اب خوشخبری اس کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ جہاں وہ سلسلہ عمومی اسلامی بھائیوں کے لیے, اب وہ سلسلہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. کیسے کہ عبدالحبیب بھائی 2 نظر آئیں گے اس میں. ایک عبدالحبیب بھائی جو ہے عمومی اسلامی بھائیوں کو جو ہے سمجھا رہے ہوں گے, بتا رہے ہوں گے, وہاں پر جو دوسرے عبدالحبیب بھائی ہوں گے وہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں. تو کیوں نہ دکھا دیں, آپ کو دکھائیں؟ چلیں جی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں, دکھائیے. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے,
پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے حج کا مختصر طریقہ۔ احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو، اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب وقت ہوا ہے احرام کی نیت کرنے کا۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب جدہ ایئرپورٹ سے ہم باہر آ کر مکہ شریف روانہ ہونے کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں۔ تقریباً 70-75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جدہ سے مکہ شریف کا۔ ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بھی لگ جائیں، 3 گھنٹے بھی لگ جائیں، اور مکہ پاک آنے کے بعد معلم کے مکتب تک پہنچنے میں بعض اوقات 4 سے 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ کاوشوں کو جو ہے برکت فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول اندو فرمائے۔ ان کی خوشی کا عالم دیکھیں، دکھائیے بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ خصوصی اسلام بھائی۔ ماشاءاللہ یہ انہی کا مشورہ تھا، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ابھی یہ پورا نہیں ہوا، آپ دعا کریں۔ بہت مجھے اندازہ ہوا، سچی بات ہے، جب یہ کرنا شروع کیا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے چونکہ یہ زبانی بیان کیا تھا، بولنا کتنا آسان ہے، جو چاہیں ہم بولی جا رہے ہیں۔ اشارے کیے تو پتہ چلا کہ ایک ایک جملے کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے کئی ٹیگ ہوئے، اور یہ ماشاءاللہ ہماری مجلس ہے، انہوں نے یہ مہربانی کی، انہوں نے یہ تیاری کروائی ہے۔ ابھی سمجھ لیں 50% ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں یہ پورا ہو جائے گا، اور ہماری نیت ہے کہ حج سے پہلے اس کو ریلیز کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ خصوصی اسلامی بھائی بھی جب مکے مدینے جائیں گے تو دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ احکام سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی، یہ ہم نے پرومو دیکھا، جہاز میں بھی اب اکیلے بیٹھے ہیں اور بس میں بھی اکیلے تھے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ ویسے آپ نے اچھا کیا سوال کر لیا۔ یہ جب پہلی بار ڈاکیومنٹری چلی تھی نا، تو مجھے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، بہت پیارے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا بھائی اس کی وضاحت کر دیں ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ مدنی چینل والوں نے پورا جہاز آپ کے لیے بک کرایا تھا اور آپ نے اس میں بیٹھ کر جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کی ہے۔ اب جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، نہ میں جہاز میں بیٹھا ہوں اس میں، نہ میں بس میں بیٹھا ہوں، میں اب اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سب کچھ ریکارڈ کیا ہے، مگر اینیمیشن کے ذریعے یہ یوں سمجھیے کہ گرافکس کے ذریعے اس کو اس طرح بنا دیا گیا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ بس میں بھی بیٹھنا پڑے گا، جہاز اندر سے کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ میں کوئی چارٹرڈ جہاز کرا کے میں نے یہ ریکارڈنگ نہیں کی تھی، یہ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہم نے ریکارڈنگ کی تھی۔ اب سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کہیں بھی دکھایا جا سکتا ہے، الحمدللہ۔ چلیں جناب، یہ ایک سوال پوچھ